يشفعان للعبد وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن ولا زال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وقياسنا ومقيسنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو، جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یعنی ان کی تخلیق کا جو مقصد تھا وہ رب کی عبادت تھا. اور جس قدر انبیاء آئے، مرسلین آئے، صالحین ہوئے، ان سب نے رب کی بہترین عبادتیں کی اور اپنے رب کو راضی کر لیا. فرشتوں کو عبادت کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. وَمَلَائِكَتُهُ صَفًّا صَفًّا، وہ فرشتے بھی صف بصف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعود میں ہے. یہاں تک کہ زمین کا پتا پتا، جنتوں کے درخت سب اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اس امت کو، امتیں بہت ہوئی، عبادتیں بہت کرنے والے گزرے اور عبادتیں ہوتی رہی، لیکن سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی ہم کو، اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت عطا فرمائی جس نعمت میں عبادتوں کا کے ذخائر موجود ہیں. اور اس مہینے کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے. اس میں اللہ نے عبادتوں کے احکامات تو جاری فرمائے ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے شیطان کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا، اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. اور روزے داروں کو وہ نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے جس کی مثال پچھلی کسی امت میں نظر نہیں آتی ہے. اللہ نے جو نعمتیں، جو برکتیں، جو ثواب اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بخششیں اس امت کو رمضان کے اندر عطا فرمائی ہیں، وہ پچھلی کسی امت کو اللہ نے عطا نہ فرمائی. اب آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے، قرآن میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے ایسا جیسے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. یہاں پر غور کر لیجئے گا، لعلکم تتقون پر سال بھر ہم لوگ دنیا داری میں، خرافات میں، کام کاج میں، اپنے لیے شیطان کے کام میں سال بھر پھنسے رہتے ہیں. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد دیکھیے، آخر میں رب نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. رمضان اس لیے آتا ہے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ. رب روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم گناہوں سے بچ کر اللہ کرو، رب کی عبادت کرو اور اس رب کا قرب حاصل کر لو. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں
لیکن شاہد شریف اتنی بات ضرور یاد رکھیے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ اس روزے کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو تراویح پڑھتا ہے اس تراویح کی برکت سے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ روزہ اس کا ساتھی ہے قرآن. جو لوگ روزہ نہیں رکھتے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو کام پہ جانا ہے, ہم دکان پہ بیٹھیں گے, ہمارے گہر آتے جاتے رہتے ہیں, بات کرنے میں انرجی ویسٹ ہوتی ہے. نہ میرے بھائی, اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے, حوصلہ دیا ہے, تو ایک وقت کا روزہ بھی مس مت کیا کیجیے, مت چھوڑا کیجیے. کیونکہ اسی رمضان کے آخر میں جب 29 تاریخ آئے گی, چاند طلوع ہوگا, عید کا دن آئے گا, اللہ تمام فرشتوں کو اکٹھا کرے گا اور پوچھے گا اس مزدور کا اجر کیا ہے کہ جس نے کام پورا کیا. یہاں پورا کیا سے مراد کیا ہے؟ جس نے 300 روزے رکھے ہیں, جس نے کوئی تراویح نہیں چھوڑی ہے. اب اللہ فرمائے گا کہ اس کا کیا اجر ہے, تو فرشتے کہیں گے اس کو جس نے کام پورا کیا اس کو اجر بھی پورا ہی دیا جائے. اللہ اللہ, یعنی پورا کام کرنا ضروری ہے, پورے روزے رکھنا ضروری ہے, کیونکہ آخر میں رب سے پوری اجرت حاصل کرنا ہے, رب سے پورا اجر لینا ہے. اس لیے کوئی روزہ مت چھوڑیے. پھر رب آخر میں ارشاد فرمائے گا, اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ کہ جتنے بھی جنہوں نے بھی پورا کام کیا ہے, یعنی پورے روزے رکھے ہیں, یعنی پوری تراویح ہاتھ پڑی ہے, میں نے ان سب کو بخش دیا. فرشتے گواہ ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. یہ نعمتیں رمضان کی وجہ سے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے, ثانی عشرہ وہ مغفرت ہے, اور تیسرا جہنم سے نجات ہے. اس رمضان میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. عام دنوں میں آپ نماز پڑھیے آپ کو ثواب نہیں ملے گا, لیکن ایک کا 70 اگر مل رہا ہے تو وہ رمضان المبارک میں مل رہا ہے. رمضان کی برکتیں کیا شان ہے رمضان المبارک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بخشش کے لیے, اس امت کی بخشش کے لیے اس رمضان المبارک کو ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ نے نازل کیا ہے, بنایا ہے, تاکہ اس سے ہم فائدہ حاصل کریں. حدیث شریف کا ترجمہ سنیے. سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ وہ شخص, کہ جو بھی شخص, حضور نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد, یہ روزہ اور یہ قرآن, یہ دونوں بندے کی شفاعت قیامت کے دن کروائیں گے. روزہ اور قرآن. وَيَقُولُ الصِّيَامُ, تو روزے کہیں گے اے ربی, اے میرا منعت اکل والشرب بالنہار فشفعنی فیہ, اے اللہ دن بھر میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا, اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. فیقول القرآن, جو قرآن کہے گا منعت النوم باللیل فشفعنی فیہ, میں نے اس کو رات بھر سونے سے باز رکھا, یہ مجھے پڑھتا رہا, میری طرف سے اس کی حق میں دعا قبول فرما. حدیث کے الفاظ اور حدیث صحیح ہے. حضور نے فرمایا وَيُشَفَّعَانِ, کہ دونوں کی بخشش کی جائے گی, دونوں کی شفاعت, دونوں کی طرف سے شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی. روزہ ہماری بخشش کا سامان بنے گا, قرآن ہماری بخشش کا سامان بنے گا, روزہ ہماری طرف سے شافع بنے گا, قرآن ہماری طرف سے شافع بنے گا. یہیں پر رک جائیے, ٹھہر جائیے. روزے کا پیغام لے کر کون آیا؟ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. قرآن کا پیغام لے کر کون آیا؟ قرآن نازل کس پر ہوا؟ قرآن آقائے کائنات
کرتے ہیں کہ حضور کا اور اولیاء اللہ کا اور انبیاء کا خدا کی بارگاہ میں معاذاللہ کیا حیثیت ہے، انہیں یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ جن کے صدقے میں روزہ ہے، جن کے صدقے میں قرآن ہے، جب وہ قرآن شفاعت کرا سکتا ہے، جب وہ روزہ شفاعت کرا سکتا ہے، تو جو روزہ لے کر آیا، جو قرآن لے کر آیا، وہ کتنا بڑا شفیع المذنبین ہوں گے، وہ کتنے بڑے راحت العاشقین ہوں گے، اور ان کے صدقے میں ہمیں کتنی نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ وَيُشَفِّعَانِ دونوں کی شفاعتیں قبول کی جائے گی، روزہ بھی شفاعت کروائے گا اور قرآن بھی شفاعت کروائے گا، دونوں شفاعت کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر رمضان میں ہی عام طور پر چاروں طرف سے الحمدللہ قرآن مقدس کی تلاوت کی آوازیں، صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں اور بلند ہونی چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے روزے کا ساتھی قرآن ہے، قرآن کی برکتیں اتنی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر بھی نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن میں بڑی پاور ہے، قرآن میں بڑی طاقت ہے، قرآن میں بڑا دم ہے۔ اب قرآن کا دم اسی سے سمجھ لیجئے کہ پہاڑوں پر اگر اللہ نازل کرتا اس قرآن کو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن نہیں، پہاڑ پر ایک غار ہے، غار میں نبیوں کا سردار ہے، اور اس نبیوں کے سردار کے پاس جبریل آئے، آ کر کے کہا اقرا، رسول نے فرمایا انا لیس بقاری، میں پڑھنے والوں میں نہیں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا، رسول نے فرمایا انا لیس بقاری، میں پڑھنے والوں میں نہیں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے اس کائنات کو۔ پھر جبریل نے اپنے کاندھے، اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو حضور کی طرف بڑھایا، حضور کے سینے سے لگایا، ایسا لگایا، روایات میں آتا ہے کہ جبریل کا ایک پر مشرق کے کناروں تک ہے اور دوسرا پر جبریل کا مغرب کے کناروں تک ہے۔ اتنے عظیم اور اتنے وسیع پر جس جبریل کے ہوں گے، جب حضور کو انہوں نے اپنے بازوؤں میں لیا ہوگا تو یہاں یہ مت دیکھو کہ جبریل کے پر کتنے بڑے ہیں، یہ دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کتنا عظیم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہوں گے۔ لگایا سینے سے، اللہ نے وہ قرآن جس کو پہاڑوں پر نازل کر دیا نہ جاتا، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کے خوف سے کیا دیکھتے، ریزہ ریزہ دیکھتے پہاڑوں کو۔ اتنی طاقتور چیز کس پر نازل کی گئی؟ سرور کائنات احمد مصطفیٰ، ہمارے اور آپ کے نبی، شمس الدہا، بدر الدجا، صدر الولا، سیدنا و سندنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی۔ اقرا، پہلی آیت میں پڑھنے کا پیغام، پہلی آیت میں پڑھنے کا پیغام۔ کیوں؟ رمضان شریف آیا ہے، یہ میسج بھی لے کے جائیے، بے علم کو حق ہی نہیں جینے کا چڑھاؤ نہیں، جیسے تنے بے روح جلا دو کہ دبا دو۔ اسلام کی پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت، اللہ کا پہلا میسج، اللہ کا کوئی بھی بات اگر پہلے پہنچائی جاتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، پہلی بات موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے، سب سے اہم ہوتی ہے۔ اسلام کی پہلی بات اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے پڑھو، اقرا، پڑھو۔
ہے وہ ہے یہ قرآن پڑھیے اور اتنا مت پڑھیے کہ نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان آدھا پڑھ لیا اور بات ختم ہو گئی نا. پڑھیے تو مکمل پڑھیے, محنت سے پڑھیے اور ہر فیلڈ میں پڑھیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, وکیل بنائیے, مدارس میں سلجھے مزاج کا عالم بنائیے. جب ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے تب حضور کے سچے امتی ہونے کا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ادا کر سکیں گے. قرآن کا ساتھی روزے کو بنایا. یہ دونوں قیامت میں بخشش کروائیں گے. ہماری آپ کی بخشش کا ذریعہ کوئی اور نہ ہوگا, قرآن ہوگا اور روزہ ہوگا. اس قرآن کو خالی نہ چھوڑیے, اس قرآن کو داموں کی زینت نہ بننے دیجیے. اس قرآن کو صرف عورتوں کے لیے پڑھنے کے لیے چھوڑ مت دیجیے. یہ قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا ہے. یہ اس رب کا قرآن ہے جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب کا ہو, دھرم کا ہو, برادری کا ہو, قرآن سب کی ہدایت کے لیے ہے. اس قرآن کو گھروں کی طاقتوں کی زینت سے نہ بنائیے. اس کو پڑھیے, اس کو پڑھائیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے اور پڑھا کے اس قرآن کی برکتیں حاصل کرتے رہیے. اس قرآن کا فائدہ ایک تو رمضان المبارک, اس رمضان میں ماشاءاللہ آپ روزہ ہیں, ایک کا ثواب 70 کا مل ہی رہا ہے. ہر نماز میں ایک کا ثواب 70 کا مل رہا ہے. ہر نیکی کا ایک کا ثواب 70 گنا مل رہا ہے. اگر آپ کو کہیں بازار میں ایک کی جگہ 70 ایک دے آپ 70 دیا 70 آپ کو ملے تو آپ کو ماشاءاللہ کتنی خوشی ہوگی. دیکھیے رب کی بارگاہ میں آپ کے لیے نیکیاں بھری جا رہی ہیں. اب ایسے میں کوئی ایک نیکی بھی اور کوئی ایک وقت بھی ذرہ برابر ضائع مت کیجیے. خوب روزہ رکھیے, خوب عبادت کیجیے, خوب قرآن مقدس کی تلاوت کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ علماء میں خوب غریبوں کا خیال رکھیے. اپنے آس پاس دیکھیے, کوئی مجبور تو نہیں ہے, کوئی محتاج تو نہیں ہے, کوئی پریشان حال تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے اور اس کی مدد کیجیے کیونکہ اللہ اپنی چیزوں سے راضی ہوا کرتا ہے. اگر کسی کا دل رہ جائے, کسی کی تکلیف دور ہو جائے, کسی کی مصیبت آپ کے ذریعے دور ہو رہی ہے, سبحان اللہ, اللہ آپ سے راضی ہوگا, آپ پر رحم فرمائے گا, آپ پر کرم فرمائے گا. بس یہی میسج ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی نماز نہ چھوڑیے, کوئی بھی روزہ نہ چھوڑیے. اگر آپ بیمار بھی ہیں تب بھی روزہ رکھیے اگر سخت بیمار نہیں ہے تو. حالانکہ قرآن مقدس کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مسافر پر روزہ نہیں فرض نہیں ہے اور قرآن کی آیت میں ہی حکم ہے اگر بیمار ہو تو فرض نہیں ہے. لیکن پہلے کے اور اب کے سفر میں بہت فرق ہے. پہلے لوگ پیدل سفر کرتے تھے, کھانا ہے نہیں ہے, پانی ہے نہیں ہے, کوئی گھوڑوں سے سفر کر رہا ہے, کوئی ہاتھی سے سفر کر رہا ہے, بڑے تکلیف دہ سفر ہوا کرتے تھے. عربی کا مقولہ ہے السفر کا سفر, سفر تو آگ کا دریا جیسا ہوا کرتا تھا, آگ ہوا کرتا تھا. لیکن اس دور میں سفر آسان ہو گئے ہیں. آپ بس سے جا رہے ہیں, ٹرین سے جا رہے ہیں, فلائٹ سے جا رہے ہیں, گاڑی سے جا رہے ہیں. اللہ نے جس کو جس طرح سے نوازا ویسا جا رہا ہے تو ضروری ہے, بے شک فرض نہیں رہا مسافر پر روزہ, لیکن ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے, کوشش کرے کہ وہ روزہ نہ چھوڑے. کیونکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکیوں کا بدلہ 70 کا عطا فرماتا ہے. اور کوئی بھی نیکی مس نہ کرے. اور بیمار ہے, حضور نے فرمایا صوموا فتصحوا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم بیمار ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے, مگر نہیں میرے بھائی, روزہ آپ کی بیماری کا کے لیے بھی فائدہ بخش ہے. حضور نے فرمایا صوموا فتصحوا, روزہ رکھو, اگر بیمار ہوگے تو ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ کے کرم سے. تو روزہ رکھیے, عبادت کیجیے. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو رمضان مبارک کے روزے رکھنے اور
عبادتیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔